فرق करना है, मोटे पढ़ने इनको, मोटे। अब आता है हमारे पास आइन। आइन की प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि आइन निकलता नहीं। आइन में पटाखा निकलना चाहिए, जैसे थोड़ा सा आइन निकल रहा है ना, आइन आइन आइन, आप पढ़ेंगे आइन आइन, ये गलत है, बल्कि क्या है सही, आइन आइन, ठीक है ये। उसके बाद गईन, गईन, फा, फा ऊपर के दांतों का किनारा, नीचे होंठ के तारे से, फा, है ना, अदा होता है ना फा, फा, अदायगी बहुत जरूरी, अदायगी बहुत जरूरी। देखें फा, अमान एक वीडियो बनाए अभी से, मैं पूरे अदायगी करवाता हूँ, फिर वो भेज देना ग्रुप में अभी। इसके बाद अलिफ से तो गाइन तक, फा तक वीडियो बना देना एक अलग से, सिर्फ इसकी अभी, ठीक है। जैसे अदायगी अब आप बना देना अभी, ठीक है। अब शुरू करते हैं अलिफ की अदायगी। देखिए अलिफ, बा, बा, ता, ता, सा, सा, जीम, हा, हा, खो, मोटा मुस्तालिया है ना, खो, इसी तरह दाल, राल, रो, रो, जा, सीन, शीन, सूद, मोटा, सूद। अब वोद, इसको मोटा पढ़ना है, वोद, तो, तो, वो, इसी तरह आता है फिर आइन, 5 अलिफ बराबर, आइन, ठीक है। गैन मोटा, गैन, गैन, फा, फा, देखो होंठ हिलते हैं सिर्फ फा में, बाकी अलिफ से बा, फा, मीम, वाव, इन 4 में होंठ हिलेंगे, बाकी में होंठ हिलने नहीं देने हम, ठीक है। ये थी हमारी अलिफ से फा तक अदायगी। अब इस पे आपने मश्क करना है, मश्क करके फिर सुनाना है दुरुस्त, ठीक है। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त पढ़ने की तो है बयान, तो सुनते हैं हम इंशाल्लाह। बहुत प्यार। थोड़ा पूछताछ, कौन कौन राजी है हमें बताने के लिए कि हम हजरत हम बताएंगे कि तारत किसे कहते हैं। शांति छा गई हमारे क्लास में। चलो कोई बात, हम ही बता देते हैं। तारत में 3 चीजें थी, ठीक है, वो हमने पढ़ी। तो बाकी ये हासिल करना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जनाब आली, आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह करीम, नजासतों का बयान पढ़ते हैं आज, ठीक है। बहुत जरूरी क्लास है ये बिल्कुल। इसकी तो मैं बोलता हूँ कि वीडियो भी बनाए अलग से एक छोटी सी, तो क्लिप बहुत जरूरी, क्योंकि नजासतों का बयान है। नजासतों की अक़साम व अहकाम, नजासत की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं, ये यहाँ। अब हमें क्या पता कि गंदगी कितनी किस्म की है ना। आज पढ़ते हैं नजासतों की। ये नजासतों की 2 किस्में हैं। नंबर 1 नजासत हकीकी, नजासत हकीमी।
ٹھیک ہے. نجاست حقیقیہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیز ہے جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جائے تو ظاہر طور پر معلوم ہو جاتی ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب وغیرہ. یہ ہے نجاست حقیقیہ. ٹھیک ہے. اور نجاست حکمیہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا. سمجھے؟ دو طرح کے نجاستیں، ایک ہے شریعت میں جسے نجاست کہتے ہیں، دوسرا ظاہری طور پہ جو دکھتی ہے. ٹھیک ہے. اب نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں؟ نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے. جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بر قح وغیرہ. منہ بر قح وہ ہوا الٹی جو رکنے سے نہ رکے، اس کو بولتے ہیں منہ بر قح. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں نجاست غلیظہ کا حکم بیان فرمائیں. یہ انشاءاللہ کل کریں گے ہم. ٹھیک ہے. نجاست یہاں پڑھ لیتے ہیں. نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے. اور اگر درہم سے کم درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے. اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑا یا بدن کو پاک کر کر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے. اور اگر درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے. اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ایسی نماز کو دہرا لینا بہتر ہے. اب اس کو آپ سمجھاتے ہیں کہ درہم کیا ہوتا ہے. اب سمجھانا بھی ضروری ہے، آپ کو درہم کا پتہ ہی نہیں ہوگا نا. درہم کس کس کو پتہ ہے درہم کسے کہتے ہیں؟ درہم ہوتا ہے، اب میں بتاتا ہوں درہم کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں. دیکھیں، اب درہم کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. دیکھیں درہم، ایک درہم کیا ہوا؟ ہتھیلی پھیلا دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہتھیلی ہماری، ٹھیک ہے، یہ پھیلا دینی ہے اس طرح. اس میں پانی ڈالنا ہے، جتنا پانی رکے گا اتنا درہم. اگر اتنا پانی رکا پورے گولائی کے شیپ میں، دیکھو اتنا، تو یہ ایک بڑا درہم ہے. درہم پہلے کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے برابر لگی ہو یا اسے زیادہ لگی تھی تو پاک کرنا فرض ہے. نجاست، پاخانہ، پیشاب، منہ برقع، الٹی وغیرہ بچے کی کپڑے پہ لگ جائے. دیکھیں یہ ہے میرا کپڑا. ٹھیک ہے. اب اس پہ بچے نے ادھر کیا کی؟ الٹی کی. ٹھیک ہے. اس کپڑے پر ایک منٹ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اب نظر آئے گا. دیکھو یہ کپڑا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا کپڑا ہے. اب اس پر بچے نے الٹی کی ادھر ادھر. ٹھیک ہے. اب اس پہ اتنی کی، اس درہم کے برابر، ہاتھ میرا اس کے برابر اتنی سی. ٹھیک ہے. اس گولائی کے جتنا پانی میں نے ڈالا تو اس میں، اب میں پانی ڈال کے بتاتا ہوں آپ کو پورا اچھی طرح سمجھا دوں، سمجھ آئے گا نا. دیکھیں یہ ہے پانی. اب میں نے اس میں ہتھیلی پھیلائی، پانی ڈالتا ہوں میں، کتنا پانی روکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ پانی رکا میرے اس میں ہتھیلی میں، پورے گولائی کے شیپ میں، یہ والا پورا ہے. یہ ایسے پورا پانی ہے. آپ دیکھیں
یہ گر گیا پانی، دکھائی دیا، یہ تھا 1 درہم، ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ لگی تھی، دیکھو جو گیلا حصہ ہے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، یہ جو گیلا حصہ ہے میرا، اس میں آپ نے اپنے ہاتھ میں دیکھنا ہے، یہ اگر اس سے زیادہ لگا ہے تو پاک کرنا فرض ہے. اس صورت میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی اور گناہ ہوگا. اگر اس کے برابر لگی ہے تو پاک کرنا واجب ہے. اگر اس صورت میں نماز پڑھی تو نماز دہرانا واجب ہے. اب آتا ہے دوسری بات، اگر اس سے کم لگی ہے درہم، اب درہم کے برابر، درہم سے زیادہ، درہم سے کم، وہ ہے سنت. پاک کرنا کیا ہے؟ سنت. درہم سے زیادہ لگی ہے تو پاک کرنا فرض ہے. درہم سے اگر برابر لگی ہے 1 درہم کے برابر تو پاک کرنا واجب ہے. اگر درہم سے کم لگی ہے تو پاک کرنا سنت ہے. ان دونوں صورتوں میں، واجب اور سنت، کہ نماز دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے. اور واجب میں تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ نماز ہی نہیں ہوگی، گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تھا نجاست غلیظہ کا حکم. غلیظہ کیا ہوا؟ انسان کے بدن سے جو نجاست نکلتی ہے، جیسے پیپ ہو گیا، خون ہو گیا ہے، تو الٹی، چاہے 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، اس کی بھی الٹی، یاد رکھنا نجاست غلیظہ ہے. خون، بہتا خون، وہ ہمارے کا یہ ہے نا، انگلی کٹ جاتی ہے منہ میں، وہ حرام خون ہے، یہ منہ میں کھا رہے حرام چیز، اللہ ہے، حرام چیز منہ میں کھائی جاتی ہے. کوئی چیز کھانے والی خون ہے، بہتا خون حرام ہے، یاد رکھنا. اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر میری انگلی میں کٹ لگ جائے، یہاں سے بہ کر خون یہاں پہنچ گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں رہے. صحیح ہے. اسی طرح مجھے الٹی آئی تو الٹی میں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے ہمارا نجاست غلیظہ کا حکم، نجاست خفیفہ کا حکم. یہ صحیح. نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ کا کل پڑھیں گے. نجاست غلیظہ میں نے آپ کو سمجھایا اچھی طرح، کل سب سے، اس لیے یاد کرنا. ٹھیک ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک جو بچوں کی ناک صاف کرتے ہیں وہ بھی پھر دھونے، اس کا انشاءاللہ آگے آئے گا. جنہوں نے تو ہمیں بھر دیا ہے.